آج ہم سبق سب ہے خاص کی پڑھائی کریں گے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ آئیے اپنے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سب خاص ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو مختلف چیزوں اور سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہولتوں کی یعنی آسانیوں کی، بہت سے کام کرنے میں آسانی ہو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کام کرتا ہے وہ پیشہ کہلاتا ہے، یعنی پیشہ وہ کام ہے جو انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، یعنی ہمارے ارد گرد یعنی ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں یا جو ماحول ہے، اپنے آس پاس کا جائزہ لیں یعنی اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں مختلف پیشوں سے وابستہ یعنی جڑے ہوئے مختلف پیشوں سے وابستہ مختلف لوگ معاشرے کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاشرہ کہتے ہیں جسے ہم انگلش میں سوسائٹی بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں پر بہت سارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی گاؤں میں رہتے ہوں گے، شہر میں رہتے ہوں گے، کسی ملک میں رہتے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم گاؤں کی بات کریں گے تو وہ بھی معاشرہ کہلائے گا، اگر ہم شہر کی بات کریں گے اسے بھی ہم معاشرہ کہیں گے، اگر ہم گاؤں شہر دونوں کی بات کریں گے تب بھی وہ معاشرہ کہلائے گا، کیونکہ دونوں میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ملک بھی معاشرہ کہلاتا ہے، یعنی جب انسان مل جل کر رہتے ہیں کسی جگہ پہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہے۔ تو ہمیں مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ معاشرے میں موجود انسانوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی ان کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان میں سے چند لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یعنی ان سے ملواتے ہیں۔ ان سے ملیے، ان سے۔ یہ مس شبانہ ہیں، یہ پیشے کے لحاظ سے استاد ہیں۔ یہ بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ تعلیم دینا یعنی علم سکھانا، اور تربیت کرنا یعنی انہیں یہ بتانا کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے، کیسی باتیں کرنی ہے، کیسی باتیں نہیں کرنی۔ یہ سب باتیں مس شبانہ بچوں کو بتاتی ہیں۔ کیوں بتاتی ہیں؟ کیونکہ وہ ایک استاد ہیں۔ انہیں اپنے پیشے پر فخر ہے، یعنی انہیں اپنا پیشہ بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ تدریس کہتے ہیں پڑھانے کو، تو استاد پڑھاتا ہے نا بچوں کو، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ لفظ تدریس لکھا ہے، کیونکہ تدریس یعنی پڑھانا پیغمبرانہ پیشہ ہے، یعنی رسولوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے، جو پیغمبر بھیجے، ان کا کام ہے پڑھانا۔ کیا پڑھانا؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں کو سکھانا، ان کو پڑھانا اور ان کی تربیت کرنا۔ یہ تو رسول کا کام ہوتا ہے، یہ تو پیغمبر کا بھی کام ہوتا ہے۔ اس لیے مس شبانہ کو اپنا استاد ہونا بہت پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو معلم قرار دیا۔ معلم یعنی استاد۔ اب ملتے ہیں حسن صاحب سے، جو ایک زرعی ماہر ہیں۔ یہ ہیں حسن صاحب۔ زرعی ماہر کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو کوئی خاص بات جانتا ہو اور اسے کرنا بھی آتا ہو، یعنی زرعی ماہر کا مطلب بنے گا کہ وہ شخص جو کھیتوں میں کام کرنے کا ماہر ہو، یعنی کھیتوں میں کام کرنا اس کو معلوم ہو، وہ جانتا ہو کہ کھیتوں میں کیسے کام کیا جاتا ہے اور کون کون سا کام نہ کیا جائے تو فصلیں اچھی طرح سے اگتی ہیں، اور کیا کیا کام کرنے سے فصلیں اچھی اگتی ہیں۔ یہ زراعت میں ہونے والی، زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو،
یعنی کھیتوں میں کام کرنے کو۔ یہ زراعت میں ہونے والی جدید تبدیلیوں سے کسانوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ جدید تبدیلیاں یعنی نئی نئی تبدیلیاں، کسان جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں آگاہ کرتے ہیں، یعنی انہیں بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنے کھیتوں سے بہترین فصلیں اگا سکیں۔ یعنی زرعی ماہر یہ جانتا ہے کہ کون سی فصل کیسے اگائی جاتی ہے، اور وہ ان کھیتوں کے بارے میں، ان فصلوں کے بارے میں کسانوں کو بتاتا ہے کہ نئی نئی تبدیلیوں کے ساتھ فصلوں کو کیسے اگایا جائے تاکہ بہترین فصل، بہت اچھی فصل حاصل ہو سکے۔ یہ رضا صاحب ہیں، یہ انجینئر ہیں۔ یہ مختلف عمارتوں، سڑکوں اور پلوں کے نقشے بناتے ہیں۔ نقشے بنانا یعنی خاکے بنانا۔ اس کے علاوہ یہ بڑی بڑی مشینوں اور پرزوں کو بنانے کے لیے نمونے بھی تیار کرتے ہیں، یعنی مشین کیسی بنائی جائے، یہ پرزے کیسے بنائے جائیں، اس کے لیے وہ ایگزامپلز تیار کر کے بتاتے ہیں، خاکے تیار کر کے بتاتے ہیں۔ اب ملتے ہیں مس سارا سے، جو ایک وکیل ہیں۔ یہ عدالت کے ذریعے سے برے کام کرنے والوں کو سزا دلواتی ہیں۔ اسی طرح سے بے گناہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف بھی دلواتی ہیں، یعنی جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو سزا دلواتی ہیں، اور جو برے کام نہیں کرتے، بے گناہ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کو عدالت میں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں، یعنی انہیں انصاف دلواتی ہیں، ان کا حق دلواتی ہیں۔ عامر صاحب دکاندار ہیں۔ یہ رہے عامر صاحب، یہ اپنی دکان پر روزمرہ ضرورت کی مختلف اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ روزمرہ یعنی ہر دن کی ضرورت کی مختلف چیزیں، اشیاء چیزیں، مختلف چیزیں فروخت کرتے ہیں یعنی بیچتے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں۔ سبق سب ہیں خاص کا موضوع کیا ہے؟ موضوع یعنی یہ کس بارے میں ہے؟ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے تو پیشوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ کون سا پیشہ کیا کام کرتا ہے۔ تو سبق سب ہیں خاص پیشے اور پیشے کی اہمیت کے بارے میں ہے، یعنی پیشہ کیوں اہم ہے۔ وکیل کیا کام کرتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ مس سارا ایک وکیل ہے نا، تو یہ کیا کام کرتی ہیں؟ یہ عدالت کے ذریعے سے برے کام کرنے والوں کو سزا دلواتی ہیں، اسی طرح سے بے گناہ لوگوں کو عدالتوں سے انصاف بھی دلواتی ہیں۔ ان سے ملیے، یہ مس عائشہ ہیں اور یہ ایک نرس ہیں۔ یہ ہسپتال میں بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں یعنی خیال رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ کئی دوسرے پیشے بھی ہیں، جیسے درزی کپڑوں کی سلائی کرتا ہے، معمار مکان تعمیر کرتا ہے، بڑھئی لکڑی کا کام کرتا ہے، اور خاکروب گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی کرتا ہے۔ ہواباز ہوائی جہاز اڑاتا اور ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ درزی ہے اور درزی کپڑوں کی سلائی کرتا ہے۔ یہ معمار ہے اور معمار مکان تعمیر کرتے ہیں یعنی مکان بناتے ہیں۔ یہ بڑھئی ہے اور بڑھئی لکڑی کا کام کرتا ہے۔ یہ خاکروب ہے اور خاکروب سڑکوں کی، گلی محلوں کی صفائی کا کام کرتا ہے۔ اور یہ ہے ہواباز یعنی ہوائی جہاز چلانے والا۔ اور یہ ہے ڈاکٹر، اور ڈاکٹر تو آپ کو معلوم ہے کیا کام کرتا ہے؟ بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ مختلف کام کرنے والے یہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں یعنی ہمارے کام کرتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے یعنی ان کو اہم سمجھنا چاہیے، ان کو اہمیت دینی چاہیے، اور ہمیشہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ عزت کی نگاہ سے دیکھنا یعنی انہیں عزت دینا، احترام دینا۔
آج ہم نے سبق سب ہیں خاص کی پڑھائی مکمل کی ہے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.